وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت ارواحنا بدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ نشان کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الكرام وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن عظیم میں اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں شاہد یعنی مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا، وہ مبشر خوشخبری سنانے والا، وہ نذیر ڈر سنانے والا بنا کر تمہیں بھیجا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ عز و جل پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اس کی تعظیم و توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اس کی پاکی کو بیان کرو. دیکھیے دنیا کے جتنے بھی شہنشاہ ہوئے، بادشاہ ہوئے، حاکم ہوئے، ان سب نے اپنے دور حکومت میں اپنے مزاج کے مطابق قانون بنائے، بدل دیے، اپنی شان کے مطابق لوگوں کو پیغام دیے. لیکن ایک ذات ایسی ذات ہے کہ جس کی عظمت، جس کی شان، جس کی بڑائی، جس کی بارگاہ کا ادب وہ خود نہیں بیان کر رہا ہے بلکہ خالق کائنات بیان کر رہا ہے. بے شک سبحان اللہ. کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا، اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا شاہد بنا کر. شاہد یعنی گواہ، موجود رہ کر دیکھنے والا. اللہ حضرت نے خطاب رضویہ میں اس کی تفسیر میں فرمایا کہ جب ہمارے نبی شاہد ہیں تو مشاہدہ ضرور ہے، بغیر مشاہدے کے شاہد نہیں ہوا کرتا.
مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ میرے نبی امت کے سارے عالم کے تمام حالات احوال ہر لمحہ ہر پل معلوم ان کو یہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ کی سے زیادہ ثابت کی ہے کہ یہ لفظ شاہد ہی بتا رہا ہے کہ جس کے لیے مشاہدہ ضروری ہے. تو جب نبی کو شاہد بنا کر بھیجا تو مطلب یہ کہ امت اور امتی کے ہر حال کی خبر رسول اللہ کو ہے. بے شک جبھی تو وہ گواہی دیں گے. آدمی گواہی کب دے گا؟ جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، موجود رہ کر سنے گا، تب تو گواہی دے گا. اور جب وہ سنے گا ہی نہیں، دیکھے گا نہیں، گواہی کس بات کی دے گا؟ تو رسول کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر خوشخبری سنانے والا، یعنی جو لوگ ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں نیک عمل کریں ان کے لیے اللہ کی رضا اور جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا. اور نذیر ڈر سنانے والا کہ وہ لوگ جو سرکشی کرتے ہیں، اللہ و رسول کی بارگاہ میں توہین و گستاخی کرتے ہیں اور بے عملی کرتے ہیں، ان لوگوں کو جہنم کے سخت عذاب کی وعیدیں سنانے کے لیے، ڈر سنانے کے لیے سب سے پہلے ذکر کیا اللہ نے کس کا؟ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. پہلے رسول کو بھیجنے کا مقصد بیان کر دیا کہ میرے نبی کو یہ 3 مقصد یا یہ 3 منصب دے کر ہم نے بھیجا. اور اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ و رسول پر ایمان لاؤ. وَتُسَبِّحُوهُ. اس کے بعد کہا وَتَوَسِّرُوا وَتُوَقِّرُوهُ. ان کی تعظیم و توقیر کرو، ان کی تعظیم و توقیر کرو. میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. بعض نے لکھا کہ یہاں مراد اللہ کی تعظیم، رسول اللہ کی تعظیم بھی اللہ کی تعظیم. ہم اس میں اہل سنت کے علماء کے زیادہ قول نہیں میں کوٹ کر رہا ہوں. بس یہ اگر ترجمہ کیا جائے کہ اس نبی کی تعظیم و توقیر کرو. اب جو چیز کو کچھ لوگ اول نمبر پر رکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس طرح کے سنی دیوبندی وہابی کے جھگڑے میں نہیں پڑھنا ہے. بس 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، عبادت کرو، نیکی کرو. یہ سب جھگڑے میں ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے. ابھی پوری ترتیب میں نے عرض کر دی کہ نبی کو 3 منصب دے کر بھیجا. اس کے بعد کہا گیا اللہ و رسول پر ایمان لاؤ. اس کے بعد فرمایا گیا نبی کی تعظیم و توقیر کرو. اب آخر میں آ رہا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. یعنی عبادت آخر میں لائی جا رہی ہے، عبادت کو لاسٹ میں بیان کیا. اب اس کے اندر بھی الگ تفصیل ہے کہ صبح و شام سے مراد الگ الگ. مطلب یہ کہ ہر لمحہ ہر پل ہم کو اللہ کی یاد کرنی چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے. لیکن اس کے لیے جو اس سے پہلے کی منازل طے کر چکا ہو، اس کے لیے جس کے دل میں رسول کی تعظیم ہی نہیں، رسول کی توقیر ہی نہیں ہے، وہ اگرچہ 1000 سال عمر پالے اور پوری زندگی عبادت کر لے، اس کی عبادت حضور ہے کچھ نہیں. تو یہ آج ہم اسی آیت کریمہ کے ضمن میں تھوڑی دیر بات کریں گے کہ حضور کی تعظیم، اور وہ بھی قرآن کی آیات اور احادیث اور تفسیر کی روشنی میں کچھ آیات کو قرآن عظیم کے الگ الگ جگہ سے کوڈ کر کے لکھ کر لایا ہوں تاکہ بیان کرنے میں کہیں خیانت نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے. اس لیے اور اگرچہ بھلے ہماری محفل چھوٹی صحیح، لیکن ہم جن کی محفل میں ہیں وہ بہت عظمت والے، ہم جن کی یاد منا رہے ہیں وہ بہت عظمت والے، اور انہی پر جو قرآن نازل ہوا ہم اسی قرآن کی روح سے ہی
ہم ان کی عظمت، ان کی تعریف، ان کی شان بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پھر سے مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ آیت کریمہ کو میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ اس میں میرا پروردگار خود اپنے حبیب کی شان کو بیان فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا مطلب سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مجدد اعظم عالم الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مارکۃ الآراء ترجمہ قرآن کنز الایمان میں یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشے گی، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے۔ سورت نمبر 8، سورت کا نام ہے سورہ انفال، آیت نمبر 24 یہ عدد تو ہم کو اچھی طرح یاد ہے، تو یہ آیت کا حوالہ بھی یاد رہے گا۔ نبی کی شان اللہ بیان کر رہا ہے، اے لوگو اللہ و رسول تمہیں بلائیں۔ دیکھو اللہ تو کلام سے پاک، یعنی اس کا کلام ہے لیکن آواز سے پاک۔ قرآن اس کا کلام ہے لیکن یہ آواز، مطلب یہ کہ میرا نبی تم کو بلائے تو تم کو ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تم پر لازم ہے۔ یہ ادب کون سکھا رہا ہے؟ یہ ادب اللہ سکھا رہا ہے کہ میرا نبی جب تم کو بلائے، تم جس حالت میں بھی ہو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں پکارا، ابو سعید، وہ نماز میں تھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو سعید، کیا تم نے میرے حکم کو نہیں سنا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا لیکن میں نماز میں تھا اور نماز سے فارغ ہو کر فوراً حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ جو سورہ انفال کی میں نے تلاوت کی، یہ سنا ہے، کیا اللہ کا یہ پیغام تم کو نہیں پہنچا؟ کیا اللہ کا یہ پیغام تم کو نہیں پہنچا؟ کہا یا رسول اللہ پہنچا، آئندہ سے اس بات کا خیال رکھنا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قرآن کے حافظ تھے، بہترین قرآن پڑھتے تھے، یہ بھی ایک مرتبہ نماز میں تھے، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، انہوں نے سنا اور سننے کے بعد نماز کو مختصر کیا، یعنی شارٹ میں پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کہا کہ کیا آپ نے میرا حکم نہیں سنا؟ سنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا وجہ ہوئی؟ کہا میں نماز میں۔ پھر سرکار نے ان کو یہی حکم ارشاد فرمایا کہ سورہ انفال میں کیا یہ حکم آپ نے نہیں سنا؟ یا رسول اللہ سنا، آئندہ خیال رکھنا۔ تو یہ ادب بادشاہ خود نہیں بول رہا ہے، وہ شہنشاہ خود نہیں بتا رہے ہیں، وہ شہنشاہ کے بھی خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود یہ ادب بتا رہا ہے کہ میرے حبیب کا یہ ادب ہے۔ تم نماز میں ہو، جب بھی نماز سے باہر ہو کر آ جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں، اگر میرا نبی پکار ہے کسی کو یہ ادب؟
ماں باپ کے لیے ہے، وہ بھی کم جبکہ ماں باپ کو یہ علم نہ ہو کہ میری اولاد نماز میں ہے، اور بن ماں باپ پکارے طلب کرے اور اولاد نفل عبادت میں ہو، نفل نماز نہ ہو، فرض نہیں، واجب نہیں، سنت موقدہ نہیں، نفل عبادت نماز میں ہو، تو وہ نماز سے باہر آ کر اپنی والدہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ لیکن ماں کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا نماز میں ہے، تبھی عمل نہیں ہو، جب معلوم نہ ہو تب کی بات۔ لیکن یہاں تو مطلق حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں جب تم کو اللہ اور رسول پکارے تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ نبی کی تعظیم ہے۔ اب جو کہے نبی کی تعظیم کرنا شرک ہے، کفر ہے، بتاؤ وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرائے گا؟ اس کے بعد میں ویسے بہت شارٹ میں، ورنہ اسی آیت پر میں بہت تفصیلی کلام کر سکتا ہوں، لیکن ہم موقع اور محل دیکھ کر ہی شارٹ میں بالکل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ ہم سرکار کی شان میں بیان ہوئی، اس کو کوٹ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت۔ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، بتاؤ آگے بڑھنا کس سے ہوتا ہے؟ جو جسم و جسمانیت والا ہو، جو کوئی جگہ والا ہو، کوئی سائز والا ہو، اس سے آگے بڑھنا ہوتا۔ تو اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تو جگہ سے پاک ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو اس سے آگے بڑھنے کا مطلب نہیں ہو سکتا۔ یہاں مراد اللہ کے رسول کی ذات، کہ رسول سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ یہاں رسول سے آگے بڑھنا ہی وہ اللہ سے آگے بڑھنا ہوا۔ ان کی عزت اللہ کی عزت ہے، ان کی توحید اللہ کی توحید ہے۔ مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں اس میں، کہ بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ رمضان سے آنے سے پہلے روزہ شروع کر دیتے تھے۔ اللہ کے اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے سے مراد بات مفسرین نے یہ بھی لیا۔ یہ اور بھی کچھ واقعات اس طرح سے نقل کیے، لیکن علماء نے اسی سورہ حجرات کی اس پہلی آیت کی تفسیر میں یہ ادب بھی دیا کہ جب اللہ کے رسول کے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، مطلب اب اللہ کے رسول کے جو صحابہ ہے وہ ان کے بعد ان کے نائبین، یعنی جو علماء حق ہیں، علماء اہل سنت ہیں اور بعمل ہیں، جو عالم کہلانے کا حق رکھتے ہیں، بے عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں جو صرف عالم کہلانے والا ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو صحیح معنوں میں عالم ہے، سنی صحیح عقیدہ ہے، بعمل ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ علماء نے لکھا، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہی لکھا، علامہ غازی نے بھی یہی لکھا کہ یہاں جب نبی کی بات آ رہی ہے تو ان کے وارثین یعنی علماء کی بات بھی آئے گی کہ چلنے میں بھی یا کسی کام میں بھی عالم سے آگے مت بڑھو، عالم سے آگے مت بڑھو۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی خدمت کا موقع مل جائے کہ خادم آگے آگے چلتا ہے، جیسے ہجرت کے موقع پر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے آگے آگے چل رہے تھے کہ کوئی حملہ نہ کر پائے، حملہ ہو تو پہلے صدیق پر ہوگا۔ یہ حکم الگ، یہ حکم الگ ہے، لیکن عام حکم یہی ہے کہ اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ تعظیم ہے تو کیا ہے، اور یہ تعظیم کا درس کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں یہ بات ارشاد۔ اس کے بعد ہم تیسری آیت کریمہ
کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. یہ بھی سورہ حجرات کی آیت. مطلب کچھ لوگوں نے دن کے وقت اللہ کے رسول اس وقت آرام فرما رہے تھے, آپ کے حجرے شریف کے باہر سے پکارا اور حضور تشریف لائے, باہر جلوہ فرما ہوئے, ان کی بات سنی. دیکھو اتنا ہوا, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے بے ادبی میں شمار کیا کہ یہ بھی میرے حبیب کی بارگاہ میں بے ادبی ہے. یہ بھی میرے حبیب کی بارگاہ میں بے ادبی ہے. میں اس کے بعد کی آیت کو کوٹ کر کے پھر دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ سورہ حجرات کی 5ویں آیت ہے. اس کا مطلب یہ لکھا اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے یہ ان کے لیے بہتر تھا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. دونوں آیت کریمہ 4 اور 5 نمبر کی ملا لو. مطلب یہ کہ میرا نبی اگر اپنے حجرے میں ہے تم کو ان کی ضرورت ہے, ان کو باہر سے مت پکارو, باہر انتظار کرو, کھڑے رہو جب میرا نبی اپنی مرضی سے باہر آئے. جب ان کی بارگاہ میں ادب سے اپنا مدعا پیش کرو کہ یا رسول اللہ میں اس کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, باہر سے مت پکارو. یہ درس دیا کس نے؟ قرآن عظیم نے درس دیا کہ میرے نبی کی یہ شان ہے کہ تم دوسروں کو جس طرح پکارتے ہو ایسے میرے نبی کو مت پکارو, بلکہ ان کے گھر کے دروازے کی کنڈی بھی مت ٹھوکو, ان کے آنے کا انتظار. کچھ صحابی اس طرح کے واقعات ہوا. میں ان تمام واقعات کو صرف ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. عبداللہ ابن عباس, یہ سیدنا حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے چچا بھائی ہوئے. یہ قرآن کی تعلیم لینے کے لیے ابی بن کعب کے یہاں تشریف لے جاتے تھے. تو ایک مرتبہ کا واقعہ بتا حضرت نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن عباس جب ابی بن کعب کے یہاں سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے تو اپنا دروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے, ان کو باہر سے آواز نہیں لگاتے تھے, کھڑے رہتے تھے. کتنی دیر ہو جائے کھڑے رہتے تھے. اور جب ابی بن کعب اپنی کام سے اپنی مرضی سے دروازہ کھولتے تو خود وہ شرم محسوس کرتے تھے, تم میرے نبی کے چچازاد بھائی ہو, ان کے چچا کے بیٹے ہو, مجھے اچھا نہیں لگا. آپ آواز لگا لیتے, کہا نہیں. قرآن میں میرے نبی کی تعظیم کے لیے جو حکم آیا ہے وہی حکم میں سب کے لیے سمجھتا ہوں. وہ صرف نبی کے لیے تو ہے ہی, لیکن نبی کے جو وارثین ہیں یعنی جو علماء ہیں, جو ہمارے اساتذہ ہیں, جن سے ہم سیکھتے ہیں, سب کے لیے حکم یہی ہے کہ ہم جائیں ان کی بارگاہ میں سیکھنے کے لیے تو پھر ان کو پکاریں نہیں, ان کے مکان کے دروازے کو کھٹکھٹائیں نہیں, بلکہ ادب سے ان کے باہر آنے کا انتظار کریں. یہ ادب قرآن نے سکھایا. آج بھی یہ الگ بات ہے. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بچپن میں یہ واقعہ پڑھا تھا, یہ عبداللہ ابن عباس والا جس کو اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے کہ میں نے بچپن میں یہ واقعہ پڑھا تھا. اس کے بعد میں نے جن استادوں سے پڑھا ہے کبھی ان کو پکارا نہیں باہر سے, اور کبھی ان کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی نہیں, میں نے ان کے باہر آنے کا انتظار کیا. اور الحمدللہ یہ فقیر جو آپ کے سامنے حاضر ہے, اس نے بھی جب اس روایت کو پڑھا اور اعلیٰ حضرت کے اس تحریر کو پڑھا, جب میں پڑھتا تھا اس وقت جب میں نے یہ بات پڑھ لی تھی, الحمدللہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس لیے کہ میں باضابطہ اور شاگردوں کی طرح وقت پر نہیں پڑھتا تھا. میرے استاد گرامی اور اتفاق سے یاد بھی آ گئی آج کی محفل میں, ان کو دعا میں خاص یاد رکھنا ہے. آج ہی ان کے والد بزرگوار کا انتقال ہوا ہے. وہ امروہہ یوپی کے رہنے والے ہیں, امروہہ میں امروہہ ضلع ہے, اس میں ان کے والد بزرگوار کا انتقال ہوا ہے.
میں جب یہ پڑھ لیا اس کے بعد وہ مجھے وقت دیتے تھے کہ کل تمہیں کب آنا، یعنی صبح 5 بجے سے لے کر رات میں 12 بجے کا کوئی بھی وقت دیتے تھے، کتنے بجے جو وقت دے الحمدللہ میں بہت دہلی سے نعمت کی طور پر عرض کر رہا ہوں، یہ بات آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں اور ہم سب کے لیے عبرت کے لیے یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی یہ پڑھنے کے بعد کبھی میرے استاذ کو باہر سے پکارا نہیں، کبھی دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، بس دروازے کے پاس آ کر کھڑے رہ گئے جب میرے استاذ، کیونکہ ان کو معلوم رہتا ہے کہ میں نے وقت دیا ہے یہ آئیں گے، تو وہ اپنی مرضی سے دروازہ کھولے تب مجھے بلاتے تھے جب میں حاضر ہوتا۔ اور آج رستے میں دیکھا کوئی عالم کیا حضرت ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے، فوراً مسئلہ یہ چالو گاڑی مسجد میں نماز پڑھنے نکلے، حضرت ایک بات پوچھنی، فوراً بازو کھڑے مسئلہ پوچھ لیا، یعنی اور فون کی بات اللہ فون گھمایا پوچھنے کے لیے۔ اب وہ عالم ہم تو مانتے نہیں، وہ کسی کام میں ہو، وہ کسی مطالعے میں ہو، آج یہ 6 پیج کا یہ کاغذ کا مجموعہ، اسے آج میں نے صبح سے لے کر شام تک میں اس کو قرآن کی الگ الگ جگہ سے میں نے کوڈ کیا، آج ہی اب کوئی کام نہیں، گھنٹی بجی نہیں اٹھایا تو پھر گھنٹیوں پر گھنٹیاں شروع، پھر دوسری گھنٹی تیسری گھنٹی، یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ اور ہم قرآن کیا عادت دے رہا ہے نبی کا، میرے نبی جب حجرے میں ہوں تو ان کو باہر سے مت پکارو بلکہ ان کی باہر کے آنے کا انتظار کرو۔ اور کیا کہہ رہا قرآن، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کو بہتر کہا جا رہا ہے۔ مطلب ہم نے ایسے ہی کسی کو پوچھ لیا اور ادب سے پوچھا، وہ دونوں میں فائدہ ہے۔ تو آج ہم سیکھ رہے ہیں علماء سے، جس سے بھی روڈ پہ پکڑ لیا، کون سے پوچھ لیا، لیکن وہ ادب نہیں آ پا رہا ہے جو ان بزرگوں کے پاس تھا، کیونکہ ان بزرگوں نے اس طرح سیکھا۔ آج ان کے نزدیک ان کے استاذوں کی قدر بھی ہے، ان علماء کی قدر بھی ہے۔ آج عالم کی عزت اتنی ہے، بس پوچھ لیا، کوئی مر گیا دعا کے لیے بلا لیا، مسئلہ ختم، اس کے بعد کچھ نہیں۔ آج علماء کی عزت اتنی رہ گئی، ان علماء نے عزت کی۔ بتاؤ اگر وہ آئے سیکھنے کے لیے، وقت معلوم نہ ہو، کتنی دیر کھڑا رہنا پڑے گا؟ ہم تو 5 منٹ کھڑے رہ جائیں، 10 منٹ کھڑے رہ جائیں، 15 منٹ کھڑے رہ جائیں، اس کے بعد بھاگ جائیں کہ یار بہت بھاؤ کھڑا ہو۔ اگر کچھ انتظار کرنا پڑ جائے تو نہیں کھڑے رہیں گے، بلکہ اس عالم سے بدگمان ہو کر جائیں گے کہ یار یہ تو عالم آدھی سمجھ میں نہیں آنا، بہت بھاؤ کھاتا۔ آج یہ بدگمانی، لیکن یہ نہیں دے گئے کہ ہمارے خود صدر الشریعہ نے حمزہ علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت کے چھٹے حصے میں جہاں حج کا بیان کیا، وہاں بھی جو سفر کے آداب بیان کیے، وہاں بھی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی جگہ جائیں، کسی عالم سے ملاقات کے لیے جائیں تو وہاں پر آواز نہ دیں، ان کے دروازے کو دستک نہ دیں، بلکہ ان کے باہر آنے کا انتظار کریں۔ یہ کوئی عالم کوئی فقیر لکھتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں لکھتا، اس کی نظر میں قرآن کی آیت ہوتی ہے یا کوئی حدیث ہوتی ہے، اگرچہ وہ نہ لکھے لیکن ہوتی ہے وہ ضرور۔ اللہ تعالیٰ آج ہم نے قرآن کی اس آیت کو ہمارے نبی کی شان سے سنا کہ نبی کی شان کیسے بیان کی اللہ تعالیٰ نے، کیسی تعظیم کا ذکر کیا ہے، نہ کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، وہ تعظیم قرآن میں بیان۔ تو اس آیت سے ہم کو آیت پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت پر ہم کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ بھاگے بھاگے کی زندگی ضرور ہے، ٹھیک ہے، بہت فاسٹ لائف ہم جی رہے ہیں، ہم کو ہر بار موقع نہیں رہتا کہ ہم روح کو جائیں، لیکن فون پر بھی تو کم سے کم مدد کریں۔ حضرت فون نہیں اٹھا رہے، حضرت اتنا فون کیا یہ نہیں کر رہے، اتنا مس کال کیا، یہ سب شکایتیں بند کر رہے ہیں۔ اٹھا لیا، بہت ادب کے ساتھ بات کریں، بدگمانی سے بچیں۔ بہت سارے اگر کوئی صحیح عالم ہے، یقین جانی ہے، وہ دن بھر مصروف رہتا، میں نے حال بتا دیا کہ یہ لکھنے کے پیچھے پورا دن میرا گیا ہے، یہ الگ الگ
صورتوں سے الگ الگ آیتیں، پھر اس کی تفسیر کا مطالعہ، پھر اس پر جو احادیث آئی اس کا مطالعہ، یہ ابھی ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ میرا بیان ہوگا، لیکن اس کے پیچھے وقت کتنا گیا ہے؟ صبح سے شام، صبح ناشتے کے بعد سے ابھی آنے تک میں آخر یہ کاغذ بھول گیا تھا۔ جب یہ ہمارے رفیق بھائی کو میں نے فون کیا، میں نکل چکا ہوں، یہ گھر کاغذ بھول گیا تھا، میں بہت آگے جمال کو سے آ گیا تھا، یہ کاغذ واپس لینے کے لیے گھر گیا میں کہ میں واپس، اس لیے مجھے آنے میں بتائیے، کیونکہ میں نے صبح سے شام تک محنت کی تھی کہ آج میرے نبی کی تعظیم کو، ان کی شان کو قرآن سے بتانا ہے، تو میں نے محنت کی تھی، میں بھول آگے نکل گیا تھا، بھول سے جلدی میں پھر واپس پڑھتا، پھر یہ لے کر واپس آیا کہ آج جو بھی ہو، چاہے ایک ہو یا 10 ہو، قرآن سے میرے نبی کی عزت تعظیم کو درود پاک کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اور آپ جو حج میں گئے ہوں، عمرہ میں گئے ہوں، جس کو یہ نعمت ملی ہو، یا نہیں تو حضور کے روضے کا فوٹو کسی نے دیکھا ہو، تو یہ آیت پہلے تو وہاں نہیں لکھی تھی، کچھ سالوں پہلے، کچھ سالوں سے ان بدبختوں نے یہ آیت حضور کے روضے پر لکھی ہے۔ وہ آیت قرآن کی آیت ضرور ہے، میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کے بارے میں مختصر سا خلاصہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ سورہ فتح کی دوسری آیت ہے، پہلے کنز ایمان کا ترجمہ آپ سن لیں۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر۔ کیسا ادب سکھا ہے نبی کا، کیسی عزت، کیسی تعظیم بیان فرمائی سورہ فتح کی اس آیت میں کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہو، تب میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات، اے فلاں، آپس میں آپ ایک دوسرے کو چلاتے ہو، اس طرح میرے نبی کی بارگاہ میں چلانا نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہیں کرنا ہے۔ یہ آیت آپ فوٹو وغیرہ دیکھنا، نیٹ سرچ کرنا، سرکار کے روضے پر یہ آیت ابھی لکھی ہے، ان کے لکھنے کا مقصد کچھ اور کہ وہاں کو سلام پڑھنے لگ جائے، وہ اس کو بھی اونچی آواز سے بے ادبی سمجھتے ہیں، اس کو